میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خودکشی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور دنیا بھر میں خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس رجحان نے اس طرح شدت پکڑی ہے کہ خودکشی کرنے والا اپنے خاندان کو بھی مار دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ انتہائی اندوناک رویہ ہے، ایک ایسا رویہ جو دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ ایک انسان کا مرنا ہی کیا کم ہے کہ وہ انسان مرنے سے پہلے اپنے جیون ساتھی کو، اپنے بچوں کو مار دے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو ٹرین کے آگے پھینک دے اور خود بھی ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دے۔ یہ انتہائی دکھ کی باتیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان جب اپنی مایوسی کی آخری حدوں کو چھوتا ہے تو وہاں جا کے اس کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب مر جانا ہی بہتر ہے۔ یہ مایوسی کہاں سے آتی ہے؟ یہ خودکشی کا جو رجحان ہے یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ انہی زندگیوں میں ہوتا ہے جہاں خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، جہاں لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، جہاں انسانوں سے توقعات کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں۔ لوگ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کی ساری توقعات انسانوں سے ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ بھی ایک مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، جس سے توقع ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا، میں بھی مٹی کا بنا ہوا ہوں۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ لعنتی ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم زندگی اور موت کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، ہم خدا سے آئے ہیں، ہم خود سے نہیں آئے، ہم خدا سے آئے ہیں، اور ایک دن یہاں سے رخصت ہو کر پھر خدا کے پاس ہی جانا ہے۔ اور یہ جو ہمیں زمین پر زندگی گزارنے کا عرصہ دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم یہاں پر آسمانی زندگی گزارنے کے لائق ہو سکیں۔ اس بدن کی خواہشوں کو نہ کہیں، اور جو روح کی خواہش ہے اس کو ہاں کہیں۔ کون سی روح؟ میری روح۔ روح القدس کی بات نہیں کر رہا میں، پاک روح کی بات نہیں کر رہا، اس روح کی بات کر رہا ہوں جو میرے اندر ہے، جو مجھے خدا کی طرف سے حاصل ہوئی ہے۔ روح جو ہے وہ خدا کی بات سننا چاہتی ہے۔ روح کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ زمین پر سوئے، آپ پتھروں پر سوئے، آپ اچھے بیڈ پر سوئے، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے اچھا کھانا کھایا، آپ نے ناقص کھانا کھایا۔ روح کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ روح کیونکہ خدا کا دم ہے، خدا سے صادر ہوئی ہے، اس لیے روح خدا سے سننا چاہتی ہے، خدا کو دیکھنا چاہتی ہے، اور انہی دو باتوں سے ہماری روح سیر اور توانا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہماری بدن کی خواہشیں بڑھتی ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کا روح القدس سے کوئی رابطہ نہیں رہتا، اس کا خدا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہتا، وہ رابطہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور بدنی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ بہت نمایاں اور بہت طاقتور ہو جاتی۔ یہ پچھلے سال ایک موٹر وے پر زیادتی کا واقعہ ہوا تھا۔ اب دیکھیے، اور پھر ہمارے یہاں پر بچوں کے ساتھ بدفعلی، زنا، اور پھر ان کو مار دینا،
कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब ख्वाहिश हमारे सर पर सवार हो जाए और हमें अंधा बना दे, हम अपनी गरज में अंधे हो जाएं, हम रिश्वत लेने वाले बन जाएं, हम लालच से भर जाएं, हम जना की जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उनसे भरे रहें, हर वक्त तैयार रहें, तो फिर एक वक्त आता है जब ये ख्वाहिशात हमें इतना पोजेस कर लेती हैं, हम पर इतना कब्जा पा लेती हैं कि फिर हमारी रूह ऑलमोस्ट मुर्दा हो जाती है। और पाक रूह का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग खुदकुशी करते हैं उनकी जिंदगियां इन्हीं चीजों से भरी हुई होती हैं। मैंने झगड़े होते देखे हैं कि आदमी घर आया है, वो भाई है, बाप है, खामिद है, और अगर किसी ने पानी पिलाने में और खाना देने में देर की तो फिर वो तशद्दुद शुरू करता है घर में। छोटी छोटी बात पर भड़कते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा अहम हूं। ये मगरूरी है, और मगरूरों का मुकाबला खुदा खुद करता है। हमारे मुआशरे में कितनी अरसे गुजर गए हैं कि कितनी अशरों से मोहब्बत नापीद होती चली जा रही है, और मोहब्बत ना होने के सबब से, ख्वाहिशात के ऊपर आ जाने से बदन ताकतवर हो रहा है और रूह कमजोर हो रही है, और इसी वजह से फिर हमारी जो सोच है वो तौबा की तरफ नहीं जाती बल्कि खुदकुशी की तरफ जाती है। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? यहूदा इस्करियोती ने खुदावंद को 30 रुपए के एवज बेच दिया। उसने काहिनों से जाके कहा कि मैं पकड़वाऊंगा उसको। उन्होंने 30 रुपए उसको दे दिए। आखिरी वक्त में वो पिछताया, उसने 30 रुपए वापस भी कर दिए। उसने कहा कि इस आदमी को छोड़ दो, मैंने बेगुनाह को पकड़वा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो सौदा था, हो गया, बस ये तेरे पैसे। वो हैकल में पैसे फेंक कर चला गया था। उसके लिए बड़ा अच्छा मौका था कि वो खुदावंद के पास जाता और माफी मांगता। लेकिन 3.5 साल के अरसे में कलाम में लिखा है कि वो जो कुछ थैली में पड़ता था वो निकाल लेता था। उस रवैये ने उसको इतना सख्त दिल कर दिया कि उसने सोचा अब कुछ हो नहीं सकता, और जाके उसने खुदकुशी कर ली। दूसरी तरफ पतरस रसूल है, कलाम में लिखा है कि उनको खुदावंद की बहुत सारी बातें समझ नहीं आती थी, तो भी वो खुदावंद की पैरवी में लगे रहे। और फिर पतरस ने क्या किया? पतरस ने खुदावंद का इनकार किया। लिखा है वो कसमें खाने और लानत करने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। लेकिन बाद में वो वापस आ गया था। पतरस की हलीमी ये है कि उसी ने ये वाकया बयान किया कि उसने इनकार किया था। पतरस को किसी ने इनकार करते नहीं देखा, लेकिन पतरस ने सच का साथ नहीं छोड़ा। जब उसने इनकार कर दिया तो उसी ने आके साथियों को बताया कि मैंने खुदा उनका इनकार किया। और लिखा वो जार जार रोया। यहूदा इस्करियोती ने ये जान लिया कि उससे ज्यादती हुई है, उसने गलत किया है, रोया नहीं। वो उसकी तौबा शर्मिंदगी के साथ नहीं थी, पतरस की शर्मिंदगी के साथ थी। और फिर खुदावन ने जब उससे पूछा कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, जी उठने के बाद उसने पूछा, तो उसने कहा खुदावन तू तो जानता ही है। और फिर खुदावन ने उसको खिदमत दी। मुझे लगता है कि पतरस ने बज़ाहिर ज्यादा संगीन गुनाह किया था बनिस्बत यहूदा इस्करियोती के, लेकिन इसका जो अंजाम था वो निजात हुआ, और उसका जो अंजाम था वो खुदकुशी हुआ,
کیوں؟ کیونکہ 3.5 سال کے عرصے کے دوران جو رویہ ہے وہی آپ کی کردار کو بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ یہودا اسکریوتی جو کچھ تھیلی میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا، اس کی نظر ہر وقت تھیلی میں پڑنے والے پیسے پر رہتی تھی، اور پطرس کی آنکھیں خداوند پر رہتی تھی۔ وہ ڈر گیا، اس نے ڈر کے خوفزدہ ہو کے اس نے خداوند کا انکار کیا، لیکن وہ تھا نہیں ایسا۔ مایوسی ہمیں اتنا کیوں گھیرتی ہے؟ کیونکہ ہمارے لالچ، ہماری خود غرضی، ہمارے مفاد، ہماری مغروری ہمارے سر پر چڑھی ہوئی ہے۔ ہم اپنے کسی عزیز کو اپنے لائق نہیں سمجھتے۔ ہماری اکڑ ہمیں کسی جگہ کا رہنے نہیں دیتی، ہم کسی رشتے کے لائق رہ نہیں پاتے۔ اور پھر یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہی ہو رہا ہے پاکستان کے معاشرے میں، دنیا میں تو ہے لیکن یہاں، کہ ہم نہ صرف اپنا خاندان مارتے ہیں، خود کو بھی مار لیتے ہیں۔ یہ انتہائی دکھ کا کام ہے۔ بچوں کو مارنے کا کوئی حق نہیں آپ کو، اپنے ساتھی کو مارنے کا کوئی حق نہیں آپ کو۔ آپ خود کو نہیں مار سکتے، آپ خدا کی شبیہ پر بنے ہیں، آپ خدا کی مانند بنائے گئے ہیں، خدا کی صفتیں آپ میں ہیں، خدا کا دم آپ میں ہے، آپ اپنے نہیں ہیں۔ اسی لیے خودکشی منع ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے خداوند پہ بھروسہ رکھنے کی، اپنے خاندان سے محبت کیجئے، اپنے آپ کو مغرور نہیں حلیم بنائیں، اپنے آپ کو، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں میں پیوست کریں، تاکہ آپ کی مغروری آپ سے دور ہو اور آپ جیتے رہیں، آپ کا خاندان جیتا رہے، آپ سلامت رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں ایک ہی دفعہ آئے ہیں، پھر نہیں آئیں گے۔ ہم اچھی زندگی گزارے، ہم بری زندگی گزارے، ایک دفعہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آسمان پر چاہے فرشتوں کے ساتھ رہیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ یہ دوستی، یہ محبتیں، یہ رفاقتیں، یہ ایک دوسرے کو چھونا، یہ ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث ہونا، تسلی حاصل کرنا، محبت حاصل کرنا، محبت کرنا، یہ پھر نہیں ملے گا ہمیں۔ ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی دی گئی ہے، جو کہ محبت کرنے کے لیے بھی چھوٹی ہے۔ نفرت کی تو گنجائش ہی نہیں ہے میرے عزیزو، اکڑ کی، مغروری کی، وہ تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ کی یہی باتیں آپ کو زندگی سے دور کرتی چلی جاتی ہیں، خوشی اور اطمینان سے دور چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے، ایسے لوگ جو مغرور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بے اطمینانی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اطمینان حاصل کیجئے، خداوند سے جڑیں۔ خداوند ہمیشہ امید دیتا ہے۔ آپ 10,000 دفعہ بھی معافی مانگے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تو چاہتا ہے آپ جیتے رہیں اور ایک دن اس کی پیروی کریں۔ خدا چاہتا ہے آپ اپنے خاندانوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں۔ کوشش کیجئے کہ جس مقصد کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں وہ پورا ہو، تاکہ نہ صرف آپ جیتے رہیں بلکہ آپ کی اولاد بھی جیتی رہے، آپ برکت پائیں، آپ کی اولاد، آپ کی نسل برکت پائے، اور آپ لوگوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے باعث برکت، باعث اطمینان، باعث قوت ہو، اور خداوند کا نام جلال پائے۔ جیتے رہیں، کوشش کی رہیں، مایوسی سے دور رہیں۔ یہ وقتی چیزیں ہیں، آزمائش ہو، مایوسی، اس کی عمر بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اور امید ابدی ہے۔ خداوند کی باتیں ہیں یہ۔ خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں۔
ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور جب میں شیئر کرنے کو کہتا ہوں تو یقیناً میرا مقصد ہے کہ کلام کی یہ باتیں، خداوند کی یہ باتیں، نجات بخش باتیں بہت سے لوگوں تک پہنچیں اور وہ نجات پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔